لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں. نجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، پلید، ہر گندگی جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہوتی ہو، اور وہ بھی جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو. اس لیے نجس کا لفظ جو ہے غلاظت اور گندگی کے لیے بھی ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ محسوس ہوتی ہے، اور مانوی نجاست کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی بنا پر وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جیسے شرک یا فاسد عقائد. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک تو نجس ہے. تو یہاں نجاست سے مراد باطنی نجاست ہے، اور مانوی نجاست بھی، کیونکہ وہ وضو وغیرہ تو نہیں کرتے لیکن ظاہری طور پر وہ پاک نظر آتے ہیں. تو نجاست ہر وہ گندگی ہے جس کا تعلق خواہ ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو. اور یہاں مراد کیا ہے مشرکین کا نجس ہونا؟ یعنی ان کے عقائد جو ہیں وہ ناپاک ہیں. اس لیے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اپنے اس سال کے بعد. اس سال سے مراد کون سا ہے؟ 9 ہجری، جس میں اعلان برات کیا گیا تھا. اب مسجد حرام سے مراد کیا صرف مسجد حرام ہے یا دوسری مسجدیں بھی ہیں؟ اس میں 2 رائے پائی جاتی. بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف خانہ کعبہ والی مسجد حرام ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد باقی مساجد بھی ہیں. جنہوں نے اسے صرف مسجد حرام کے لیے سمجھا، انہوں نے مثال یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ابھی تک مشرک ہی تھا. اس لیے یہ حکم صرف مسجد حرام کے لیے کہ وہاں کوئی مشرک داخل نہ ہو. اسی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بڑی نجاست کا شکار ہوں وہ بھی مسجد میں نہ جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ میں کسی حائضہ اور جنابت والے کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا. یعنی حائضہ عورت بھی مسجد میں نہ جائے اور جنابت والا شخص بھی. حالانکہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ان پہ نجاست نہ ہو، لیکن وہ مانوی نجاست تو ہے نا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لیے عام ہے، لیکن مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے. دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کی اجازت نہ ہوگی. اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی کے ذریعے یہ اعلان کرایا گیا تھا تو اس میں یہ لفظ موجود تھے کہ آج کے بعد یہ لوگ یہاں حج نہیں کریں گے. یعنی یہ حکم مسجد حرام کے لیے ہے، اور اس کے قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے اب حرم پاک میں نہیں جا سکتے، وہ اب ان کا داخلہ بند ہے.
لیکن باقی مسجدوں میں مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے اگر کوئی کرسچن یا کوئی بھی شخص جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا، اور صرف ظاہری نجاست والے کو ہی روکا جائے گا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کو وزٹ کر کے مسلمان ہوئے۔ یوسف اسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کون سی مسجد میں جا کے مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ترکی کی مساجد جو ہیں وہ ٹورسٹ کے لیے کھلی ہیں، بہت سے لوگ جب وہاں جاتے ہیں۔ میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ جس کا پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا، وہ آذربائیجان سے تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں یونیورسٹی میں ہسٹری شاید پڑھ رہی تھی، تو یونیورسٹی کا ٹور گیا کچھ جگہوں کو وزٹ کرنے کے لیے، ایجوکیشنل ٹرپ تھا ان کا۔ تو اس ٹرپ میں کسی مسجد میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ کہتے اس کا آرکیٹیکچر جو تھا اور اس کی وہ جو ساری ایک فیلنگ تھی، اس سے میں بہت متاثر ہوئی۔ تو مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ پھر میں نے تھوڑی اور انویسٹیگیشن کی، پھر وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانا، پھر اس کے بعد مسلمان ہوئی۔ ماں باپ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور خود انہوں نے جو کتاب لکھی انٹرنیشنل پالیسی آذربائیجان کی، وہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کتاب تھی۔ بہت ہی ینگ ایج میں، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی۔ اس کے بعد اسلام کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور پاکستان آئی، اسلامک یونیورسٹی میں گئی۔ کچھ مطمئن نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو الہدا کا بتایا، ہمارے پاس آئیں۔ آپ یقین مانیں کہ الف بے لکھنا نہیں جانتی تھی، اور جب وہ واپس گئی ہیں تو سورت البقرہ کا اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن بھی کر چکی تھی، تفسیر کی، اور اب پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، لندن میں ہے آج کل، شادی بھی ہو چکی ہے، بچہ بھی ہے، اور اس کے باوجود پڑھ رہی ہیں۔ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جد و جہد کرنے والے اور کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حالات کو اپنے راہ کی رکاوٹ نہیں بناتے۔ ہم تو کبھی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اور کبھی بچوں کے بڑے ہونے کا، اور کبھی نہ جانے کس چیز کا، کبھی اس بات کی ہنڈرنس کہ ہم کو تو عربی نہیں آتی، اور کبھی ہم کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، اور کبھی مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں زندگی بھر۔ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 20 سال تک کبھی کسی مسلمان کو نہ اس نے دیکھا ہو، نہ اس سے ملا ہو، نہ کبھی ہوا لگی ہو اسلام کی، نہ اللہ کی پہچان، نہ کسی اور کی، ایسا شخص مسلمان ہو کر ہم سے بھی آگے نکل جائے تو وہ بھی تو انسان ہے۔ لیکن بات محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی۔ یعنی اس کی تڑپ جو تھی وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھی۔ یعنی کلاس میں بازو کا 2 گھنٹے بیٹھے رہتی تھی، ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو۔ پھر اس کے لیے الگ بعد میں ٹرانسلیشن کروا کے شام کو انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ پورے کا پورا تھیم اس کو سمجھ میں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک وہ زندگی ہے جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے۔ آپ مرضی سے سو کے اٹھیں، کھائیں پیئیں، آرام کریں، کسلائیں، ادھر ادھر گھومیں پھریں، بازار نکل جائیں، واپس آئیں، میل ملاقاتیں کریں۔ جب ہماری زندگی صرف اپنی ذات کے لیے، ہم سیلف سینٹرڈ اگر ہوں گے، صرف ذات ہی کے گرد گھومتے رہیں گے، تو پھر تو جہاد کا مفہوم کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری زندگی۔ جہاد کا تو مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنے آپ کو تھکائے ان کاموں میں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ہوں۔ نوعیت اور طریقے اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم کو مفلس ہونے کا ڈر ہے، عیلتن جو ہے یہ اولن سے ہے، وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے اور انسان اس کے بوجھ تلے دب جائے۔ اہل و عیال بھی اسی سے ہے، کیونکہ انسان جو ان کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ ان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے۔ مسلمانوں کو مفلس ہونے کا ڈر کیوں تھا اس اعلان برات کے بعد اور یہ عمرے حج سے منع کرنے کے بعد؟ کہ سارا عرب تو اکٹھا ہوتا تھا مکہ میں، اور اسی وجہ سے تو ساری عربوں کی تجارت چمکتی تھی۔ اب ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، اب کیا بنے گا؟ فرمایا اس بات سے مت ڈرو کہ موسم حج میں جو لوگوں کے اکٹھ کی وجہ سے تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا۔ اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ کیسے پورا ہوا؟ کہ مسلمانوں نے پھر جہاد کیا،
اور پھیلتے چلے گئے، اور چند ہی سالوں میں مصر، روم، ایران یہ سب اسلامی سلطنت کے تحت آ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مصر اور شام اور روم اور ایران کے خزانے جو تھے وہ سارے کے سارے لد لد کر مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچنے لگے، اور حال یہ تھا کہ لوگ اپنا صدقہ خیرات لے کے گلیوں میں پھرتے پھر کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، ہر شخص اس قدر خوشحال ہو گیا تھا۔ اب ہوتا یہ نا کہ ہم وقتی فائدے کی خاطر بڑے فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس جائے گا، ہمارا یہ نقصان ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دین کے ساتھ جو عزت اور خوشحالی ملتی ہے وہ ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، اور وہ پہلے سے بڑھ کر آتی ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد سے کیسے کیسے روکتی ہے، اور ان چیزوں کا حق دیتے ہوئے آپ کس طرح اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنے بچوں کو آگ کر دیا ہو، گھر سے نکال دیا ہو اور سب سے تعلق کاٹ لیا ہو اور پھر آپ نکلے ہوں دین کے کام کو، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آخری 5-6 سالوں میں جبکہ کام بھی زیادہ تھا، اللہ کے حکم سے نکاح بھی زیادہ کیے، جن کو غیر مسلم جو ہے وہ ایک اور رنگ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں سجھاتے ہیں مسلمانوں کو بھی۔ یعنی دنیا ساتھ چل رہی ہے لیکن پرائرٹی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اپنے بارے میں سوچ لیجئے، اپنی تھنکنگ کو کلیئر کر لیجئے کہ آپ واقعی جہاد کر رہے ہیں، یا آپ کا یہ کام بھی جہاد کی کوئی قسم ہے، یا اس کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو دین نہیں بناتے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں۔ چونکہ ان کے یہ جرائم ہیں اس لیے کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو۔ حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد اب اہل کتاب سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں آئے گا۔ غزوہ تبوک وہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب سے تھی۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اہل کتاب سے جنگ کرو؟ اس میں احتمال اس بات کا تھا کہ چونکہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور اس وقت کے مسلمان تھے، تو اندیشہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کے ماننے والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ جنگ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی وہ تو مانتے تھے، یہ کیوں کہا گیا وہ مانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ماننا محض زبان سے ماننا تھا، ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہیں۔ یعنی وہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے۔ ایسا کیوں؟ کیوں ان کے ماننے کو نہ ماننا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو گویا ایمان کے جب تک تقاضے پورے نہ ہوں، اس کے حدود و شرائط پوری نہ ہوں، اس وقت تک ایمان نہیں۔ ایمان محض زبان سے ایک بات بول دینے کا نام نہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی شرط کے مطابق ہو۔ جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے
اس کے مطابق ہو. ایمان کا معیار وہ ہو جو اللہ کا قائم کردہ ہے، نہ کہ انسان کا اپنا قائم کردہ. ان لوگوں کا ایمان چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق تھا، مشرکانہ عقائد کے ذریعے انہوں نے اللہ پر ایمان کو نقصان پہنچایا تھا، اپنے آپ کو ایک چہیتی امت سمجھتے تھے اور مغفور امت، یعنی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، یہ کہہ کر. اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے. اس طرح کے عقائد ایجاد کر کے انہوں نے دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رکھا تھا. پھر اس کے ساتھ اور کیا قصور تھا ان کا؟ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اگر ان چیزوں کو انسان حلال کر لے جو وہاں حرام کر دی گئی تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیسا تھا، سازشوں سے بھرپور. پہلے تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر آپ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق یعنی دین اسلام جس کی تکمیل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، اس کو دین حق سمجھتے ہی نہیں تھے. اس لیے ان لوگوں کا ایمان قابل اعتبار نہ تھا. یعنی اگرچہ وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، لیکن اتنا کافی نہ تھا. ان کے لیے ضروری تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، آپ کا ذکر مبارک تھا، آپ کا حلیہ مبارک تک موجود تھا ان کے ہاں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ کو پہچان بھی گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی کوئی بات مان کر نہ دی، بلکہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی. اسی لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دین میں طرح طرح کی خود ساختہ باتیں شامل کر لی تھی، اور حقیقی دین ان کے ہاں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. دین کے نام پر جس قسم کی سرگرمی میں یہ ملوث تھے وہ دین نہ تھا. اس لیے ہم سب کو بھی مثلاً آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں یہ تک شامل کر لیا تھا کہ آخرت میں کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوگا. خیر سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں. ہاں، پھر اسی طرح جنت دوزخ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کی تکلیف کا نام جہنم ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس وہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سمبولک ہیں، جنت جہنم عذاب قبر وغیرہ یہ سب سمبولک ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. تو اسی قسم کے تصورات یہود میں بھی پائے جاتے تھے. تو جو شخص دین کے نام پر اپنی خواہشات کو سامنے لائے اور اپنی عقل اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات پر مبنی باتیں دین کے نام سے پیش کرے تو خواہ اس کے اوپر کتنا بڑا دین کا ٹائٹل کیوں نہ لگا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ ان سے بھی جنگ کرو. اور مسلمانوں کو یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ تو کتاب کی ماننے والی اور کتاب کی حامل قوم ہے، ان سے زیادتی تو نہ ہوگی. فرمایا نہیں، اور اس وقت تک کرو حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ کا لفظ جزا سے ہے. جزا کہتے ہیں بدلے کو. تو یہ ایک بدلے کی رقم ہے، بدلے کا مال ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ جو ایک اسلامی حکومت
غیر مسلموں کو اپنے ہاں امان دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے۔ اس سے مراد وہ متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ گویا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کمانے والے افراد پر ہوتا ہے، امان کے معاوضے کے طور پہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی شرح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر اور مختلف حالات اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو لوگ مالدار تھے ان سے 4 درہم، اور جو درمیانے درجے کے تھے ان سے نصف درہم، اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے اس سے بھی آدھا درہم، یعنی مختلف لوگوں سے مختلف شرح کے مطابق لیا، اور کچھ لوگوں سے صرف 1 درہم، اور اس میں بھی جو بالکل مفلس یا اپاہج یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان سے کچھ نہ لیا جاتا تھا۔ اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے بھی، یا ان کے تارک الدنیا درویش اور جو صوفی قسم کے لوگ تھے جو کچھ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے ان سے بھی کوئی بھی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، حالانکہ ان سب کی بھی حفاظت کی جاتی تھی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، ید کا لفظی معنی تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ید کا معنی غلبے، تسلط اور اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ ادائیگی جو ہے دراصل تمہارے اقتدار کے نتیجے میں ہے، اور دوسرا معنی وہی سمپل کہ اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ دیں۔ وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں، یعنی تمہاری ماتحتی اور محکومی قبول کریں اور اسے غنیمت جانیں۔ اب یہ جو جزیہ ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ عام کی گئی ہیں، اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں لیا جاتا تھا نان مسلم سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جزیہ ان اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہیں۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تائب ہو جاتے تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اس جزیہ کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی، اور جزیہ دینے والوں کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی ہوتی تھی، صرف انہیں اسلام کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ بسا اوقات جب مسلمان ایسے نان مسلمز کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیے کی رقم واپس بھی لوٹا دی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب حمص سے واپس جانا پڑا، یہ شام کا ایک علاقہ ہے دمشق کے قریب، مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا، یہاں ایک مسجد ہے خالد بن ولید کے نام سے۔ حمص سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ذمیوں کو بلا کر کہا، یعنی جب انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا تو ذمیوں کو بلایا اور کہا ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، یعنی جا رہے ہیں، لہذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے، یعنی ایسے عادل حکمران انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہودیوں پر بھی اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھا دیا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو قیصر کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عربوں کا جو اور ہمسایہ ممالک تھے، مثلا ایران، وہاں بھی 2 طرح کے ٹیکس رائج تھے۔ ایک زمین کا لگان ہوتا تھا جو زمینداروں سے لیا جاتا تھا، جس کو وہ لوگ خراگ کہتے تھے، خراگ گاف کے ساتھ، اسی سے پھر عربی میں لفظ خراج بنا، ٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو لگان بولتے ہیں۔ اور دوسرا ٹیکس جو تھا وہ لوگوں سے دفاعی ضروریات کے لیے لیا جاتا تھا،
جس کو وہ گزیت بولتے تھے، اور اسی سے پھر یہ جزیہ. تو گویا جزیہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان نان مسلم سے لیا جاتا ہے جن کی جان مال کی حفاظت ان کے دشمنوں سے ان کے لیے کی جاتی ہے. یعنی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ دفاعی ٹیکس ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بادشاہ اپنے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا کرتے تھے. تو عوام جو تھے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. تو مسلمانوں نے آ کر کیا کیا کہ وہ صرف ان کی حفاظت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور وہ بھی ہر شخص سے برابر کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ حسب حیثیت لیا جاتا تھا. اور اگر کبھی وہ ان کی حفاظت سے قاصر ہوتے تھے تو وہ ان کو واپس بھی لوٹا دیا جاتا. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جو لوگ آسانی سے ادا کر سکیں. چنانچہ آپ نے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عثمان بن حنیف جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا جو اس فن کے ماہر تھے. جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا، تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ سیدنا عثمان بن حنیف نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اور دوسری حضرت عمر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 معتمد اشخاص کوفہ سے اور اتنے ہی بصرہ سے طلب کیے جاتے. سیدنا عمر ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کے پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی پہ ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی. یعنی صرف جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وصول کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا کہ نمبر 1 وہ لوگوں کی وسعت سے زیادہ نہ ہو، اور نمبر 2 لیتے وقت سختی نہ ہو، نرمی کا معاملہ کیا جائے. جزیہ چونکہ ایک طرح کا دفاعی ٹیکس تھا تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا. مثلا تبرستان کے ضلع جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی، اور صلح نامہ میں بتصریح لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور تبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں، اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیے سے بری ہیں. یعنی جو لوگ اس فوج کے سپاہی بن جاتے تھے پھر وہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس جو متمدن اور مہذب قومیں ہیں انہوں نے جب دنیا فتح کی اور ان کو کولونائز کیا تو ان سے کیسے کیسے ٹیکس لیے، بلکہ اپنے سارے دفاعی اخراجات جو تھے وہ انہی ممالک سے وصول کیے. ان کی لینڈز پر قبضہ کیا گیا، ان کی زرخیز ترین زمینوں پر اپنی مرضی کی فصلیں کاشت کی گئیں، اور ان سے جو بھی منافع ہوتا وہ اپنے ممالک کو بھیج دیا جاتا. اصل میں اسی جہاد سے تو ہم غافل ہیں. اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر ذلت مسلط ہوئی حالانکہ وہ اہل کتاب تھے. وجہ کیا تھی؟ ایک قوم جو اللہ کی کتاب رکھتی ہو، نبیوں کو مانتی ہو، آخرت کو مانتی ہو، پھر اس پر ذلت ہو اور دوسری قوم اس پر قابض ہو جائے. ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ آیت کے اندر ہی جواب ہے. نمبر 1 تو یہ کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. زبانی ایمان تو تھا لیکن حقیقی ایمان نہ تھا، ایمان کے تقاضے پورے نہ کرتے تھے. نمبر 2 ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. اور نمبر 3 ولا یدینون دین الحق. سچے دین کو اپنا دین نہیں بناتے تھے. کیا یہ سب کچھ ہمارے اندر تو نہیں آ گیا؟ کیا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ہم بھی کہتے تو ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو ماننے نے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ماننے کا بھی جذبہ یا احساس ہمارے اندر پیدا کیا؟ آخرت کو ماننے نے ہمارے اندر کسی حساب کا احساس رکھا کہ ہم سے پوچھ ہوگی، کوئی جزا اور سزا بھی ہے؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حرام کیے ہوئے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام ہیں؟ یا بہت سی ایسی چیزیں جنہیں حرام کیا گیا ہم اپنی خواہشات کی بنا پر ان کو حلال کیے ہوئے ہیں؟ اور کیا واقعی جو اصلی دین ہے، سچا دین ہے، اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا دین کے نام پر کچھ نمائشی کام اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو ایسے اعمال، ایسی نیکیاں
جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو کوئی وزن نہ پائیں گے، وہاں سب صفائی ہوگی، کیونکہ وہ تو دین تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے اصل حقیقت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔